بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے نحوی کا پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ نحو یہ علوم کے اندر بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ صرف علوم کی ماں ہے اور نحو ان کا باپ ہے۔ یعنی جس طرح ماں اور باپ کے دونوں کا نسل کے لیے بڑھنے کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے علوم کی طرف بڑھنے کے لیے صرف اور نحو دونوں کا جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ کو صرف تو معلوم ہے لیکن نحو نہیں آتی تو پھر بھی آپ علوم کو مکمل طور پر حاصل کرنے سے قاصر ہوں گے۔ اسی طریقے سے صرف اور نحو یہ دونوں عربی پڑھنے، سمجھنے، لکھنے، ان دونوں کے لیے آپ کے لیے یہ دونوں چیزیں نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ تو ہم نحو کی تعریف سب سے پہلے پڑھیں گے کہ نحو کہتے کس کو ہیں، یعنی نحو کہتے کس کو ہیں۔ جب تک آپ کو کسی چیز کی تعریف کا نہیں پتہ ہوگا، اس کی پہچان نہیں ہوگی، تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کس چیز کی طرف جا رہے ہیں، آپ کس چیز کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب تک آپ اس کی معرفت حاصل نہیں کر لیں گے تو اس کے اندر جانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے علم نحو کی تعریف کی طرف جاتے ہیں کہ نحو کس چیز کا نام ہے، علم نحو کس چیز کا نام ہے۔ علم نحو آسان سی تعریف ہے، بالکل ان بنیادی باتوں کو جاننے کا نام ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں ان اصول، قواعد، ضابطوں، کلیوں، قاعدوں کے جاننے کا نام ہے۔ یعنی آپ ان کو کہیں اصول کہیں، ضابطے کہیں، کلیے کہیں، قواعد کہیں، یعنی ان اصول اور قواعد کے جاننے کا نام ہے، جن اصول اور قواعد کے ذریعے آپ کلمے کے آخر کی حرکت کی پہچان کر سکیں کہ اس کلمے کے آخر میں کون سی حرکت آنی ہے، یعنی کون سا اعراب آنا ہے۔ اور نمبر دو، جن قواعد اور اصول کے ساتھ آپ کو ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملانے کی کیفیت معلوم ہو سکے، طریقہ معلوم ہو سکے کہ ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑنا کیسے ہے۔ یعنی علم نحو کے اندر آپ وہ علم نحو یعنی ان قواعد اور اصول کے جاننے کا نام ہے، یعنی ایسے اصول اور قواعد آپ معلوم کریں جن کے ذریعے سے آپ یہ سمجھ سکیں کہ اس کلمے کے آخر پہ اعراب کون سا آنا ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ زید ہے تو زید کو زید دن پڑھنا ہے، زید دن پڑھنا ہے، زید دن پڑھنا ہے، یعنی آپ نے اس کو کیا پڑھنا ہے۔ یہ آپ زید دن، زید دن، زید دن، یعنی آپ نے ان میں سے کیا پڑھنا ہے، اس کے لیے آپ کو جو اصول اور قواعد جو بتائے جائیں گے، جن کا آپ کو علم ہوگا کہ میں نے یہاں زیدن پڑھنا ہے، یہاں زیدن پڑھنا ہے، یہاں زید دن پڑھنا ہے، تو یہ آپ کو کچھ قواعد اور اصول معلوم ہوں گے تو پھر آپ یہ جان سکیں گے کہ میں نے یہاں کیا لگانا ہے۔ نمبر دو، اور ان اصول اور قواعد کا بھی علم ہونا ضروری ہے، یعنی انہی کو بھی علم نحو کہتے ہیں، جن کے ذریعے آپ ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہی لفظ جاء زید یا کاتبا زید، زید آیا، زید نے لکھا۔ اب دو لفظ تھے، کاتبا زید، جاء زید۔ اسی طریقے سے رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ تو اب دیکھیے یہاں الفاظ مل رہے ہیں، ایک لفظ
پہلے تھا کاتبہ، پھر ہوا زیدن. اب یہی چیز انہی کے لیے آپ کو اصول جاننے ہیں کہ پہلے کاتبہ لکھنا ہے، پھر زید لکھنا ہے، زیدن لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، زیدن یعنی زیدن پڑھنا ہے. تو کیوں پڑھنا ہے؟ اور پھر اگر زیدن کو پہلے لکھ دیا جائے اور کاتبہ کو بعد میں لکھ دیا جائے، دارابا زیدن، زیدن دارابا، یعنی دو طریقے ہیں. تو اس طریقے سے لکھیں تو ان کی ملنے کا کون سی کیفیت ہوگی، یہ کیا بن رہے ہیں، کیا کس طریقے سے مل رہے ہیں، یعنی آپس میں ان کا جو تعلق ہے اس تعلق کو کیا کیا کہیں گے. تو اسی تعلق جو آپس میں ان کا ہے، اس تعلق کو جاننے کے لیے کچھ قواعد وضع کیے گئے ہیں بنانے والوں نے. عربی زبان لغت رکھنے والوں نے، جو اصول نحو والے ہیں، انہوں نے کچھ قواعد وضع کیے ہیں، جن قواعد اور اصول کی بنیاد پر آپ کچھ الفاظ جو ہیں ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ سمجھیں گے کہ الفاظ کو ملانا کیسے ہے، جس کو آپ عربی میں عبارت کہتے ہیں. یعنی اگر الفاظ اکیلے ہوں تو ان سے مکمل فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ ان الفاظ کو آپس میں نہ جوڑیں. جس طرح یہی زبان اردو ہے، تو اب اس کے اندر جو میں بول رہا ہوں تو یہ سب الفاظ ہیں، لیکن میں الفاظ کو جوڑ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو یہ مجھے پتا ہے، میں کیونکہ اس زبان والا ہوں تو اس لیے مجھے اس کے لیے اصول اور قواعد کی ضرورت نہیں پڑ رہی. اس لیے میں اس کو بس جس طرح میرے منہ میں آ رہے ہیں میں ان کو الفاظ کو کہتا جا رہا ہوں اور آپ کو میرے اندر کی بات سمجھ آ رہی ہے. تو یوں ہی عربی کے اندر آپ نے اگر کہنا ہے کہ زید نے مارا، تو اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ زید کو زید کہتے ہیں، اور مارا یعنی ماضی کی بات ہے تو آپ اس کو ضربہ کہتے ہیں. اب آپ اس کو ملا کے کیسے کہیں گے، یعنی تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ زید نے مارا. تو اسی کو کہتے ہیں ترکیب، کلمات کو آپس میں جوڑنا. اب آپ کہیں گے ضربہ زید، آپ کہتے ہیں زید نے پانی پیا، شاربہ زید الماء. اب آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ شاربہ پہلے آئے گا، زید بعد میں آئے گا، الماء اس کے پیچھے آئے گا، یعنی اس کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا. تو یہی چیز یعنی کلمات کو جو آپس میں جوڑنے کا طریقہ ہے، اسی کے لیے کچھ اصول قواعد بنائے گئے ہیں، اور انہی اصول اور قواعد کو جاننے کا نام علم نحو ہے. نمبر 2، علم نحو کا جو موضوع ہے، یعنی تعریف کا تو آپ کو پتہ چل گیا، اب آپ کو موضوع بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ بحث جب کریں اس چیز پر، گفتگو کریں تو اپنی موضوع سے ہٹ کے نہ کر سکیں. یعنی آپ اپنی جس پہ بحث کرنا چاہتے ہیں آپ لغو باتوں کی طرف نہ چلے جائیں، یعنی جو آپ کا اصل مقصد نہیں ہے آپ مقصد سے منہ پھیر بیٹھے، اور پھر جب مقصد سے آپ منہ پھیر کے کسی اور طرف گفتگو کرتے چلے جائیں گے غیر مقصود پر، تو پھر آپ کو جو حاصل، جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہونے والا. اس لیے کچھ نہ کچھ موضوع کا تعین کر لیا جاتا ہے تاکہ بندہ فضولیات یعنی لغو باتوں یا غیر مقصود کی طرف نہ جائے. تو اس لیے علم نحو کا بھی ایک موضوع دیا گیا ہے، وہ ہے کلمہ اور کلام. علم نحو کا موضوع یہ دو چیزیں ہیں، یعنی کلمے پر گفتگو ہوگی اور کلام پر گفتگو ہوگی، جس کی آپ تعریف میں بھی وضاحت پڑھ چکے ہیں. یعنی یہی تعریف والی وضاحت یہیں پر آ جائے گی. کلمے پر گفتگو کس حیثیت سے کرنی ہے؟ کلمہ من حیث الاعراب، مطلقاً کلمے پر بحث نہیں ہوتی کہ یہ کلمہ بنا کیسے ہے. یعنی یہ مثال کے طور پہ لفظ دارابا ہے تو دارابا بنا کیسے، پھر یہ دارابا کیسے ہو گیا، یہ دارابو کیسے ہو گیا. اس طرح بحث اس پہ نحو میں نہیں ہوتی، یہ بحث صرف میں ہوتی ہے. یہاں بحث یہ ہوتی ہے کہ دارابا کے آخر میں یہ با پر جو فتح ہے یہ کیوں آیا، یعنی دارابا کو دارابا کیوں پڑھا ہے، دارابی کیوں نہیں پڑھا، دارابو کیوں نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، یہ بحث ہونی ہے نحو کے اندر. کلمے پر اس حیثیت سے بحث ہوتی ہے کہ اس پر اعراب کون سا ہے. زیدن پڑھا ہے مثال کے طور پہ، جاء زیدن، تو جاء کے بعد جو زید آیا ہے اس کو زیدن کیوں پڑھا ہے، زیدن کیوں نہیں پڑھا، زیدن کیوں نہیں پڑھا. اسی طریقے سے رأیت زیدن، اب یہاں پہ زیدن پڑھا ہے، زیدن کیوں نہیں پڑھا، زیدن کیوں نہیں پڑھا. اسی طریقے سے مررت بزیدن،
تو آپ یہاں زید دن کیوں پڑھا ہے، زید دن اور دن کیوں نہیں پڑھا؟ تو یہی کلمے یعنی اسی حیثیت سے گفتگو ہوگی کہ کلمے کو اعراب کون سا دینا، یعنی کلمے پر اعراب کے حساب سے بحث ہوگی۔ اور نمبر دو، کلام کا مطلب وہی ہے کہ یعنی یہ کلمات آپس میں جڑیں گے کیسے، یعنی جب کلمات جڑتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو مثالیں دی، زید نے پانی پیا، شاربا زید الماء، ٹھیک ہے، زید نے پانی پیا، دارابا زید امرا، زید نے امر کو مارا، دارابا زید خالد، زید نے خالد کو مارا۔ تو یہ اب یہی کلام ہے، یعنی جس سے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ تو یہ نحو کے دو موضوع ہیں۔ جب آپ نحو کے موضوع کے مطابق ان اصول اور قواعد کو جان لیں گے، علم نحو کا آپ کو پتہ چل جائے گا، تو پھر آپ عربی